الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله المولانا العظيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادائے توحید کے متوالوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، پیارے پیارے سنیوں، آئیے اپنے آقا کے بارگاہ میں جی لگا کر، دل لگا کر ایک بار درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اے غوث، اے غوث، تمہارے صدقے میں اللہ کی رحمت ملتی ہے. اے غوث، تمہارے صدقے میں اللہ کی رحمت ملتی ہے. ہر رنج و علم کے ماروں کو تیرے نام کی راحت ملتی ہے. ہے کون ولی اس عالم میں جس نے نہ کیا ہو خم گردن؟ ہے کون ولی اس عالم میں جس نے نہ کیا ہو خم گردن؟ للہ تیرے ہی در سے ولیوں کو ولایت ملتی ہے. محبان ملت اسلامیہ، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو نبی عطا فرمایا تو نبی اعظم، اور ولی عطا فرمایا تو غوث اعظم. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں. ایسا نصیب کسی کا نہیں ہوگا. جتنا خوش نصیب ہم سنی لوگ ہیں، ایسے خوش نصیب کوئی نہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ سنی لوگ جب جذبہ آتا ہے تو مچل جاتے ہیں، اور جب نہیں آتا ہے تو سو جاتے ہیں. تو جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا. ماشاءاللہ 11 دن سے ہمارے اس محلے میں درگاہ کے سامنے 11 دن کا یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور امید قوی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کے بعد نوجوان یہ باغ ڈور سنبھالیں گے، اور پھر ان کے بعد ان کے بچے سنبھالیں گے، ان کے بعد ان کے بچے سنبھالیں گے. صبح و قیامت تک یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ پروگرام ایسے ویسے کا نہیں ہے، غوث اعظم کا پروگرام ہے. آج ساری دنیا میں ان کی عید منائی جا رہی ہے. کون ایسا ملک ہے جہاں پر غوث اعظم کا چرچا نہ ہو رہا ہوگا؟ بنگلہ دیش میں دیکھو تو بنگالی زبان میں چرچا ہو رہا ہے. نیپال میں دیکھو تو نیپال میں بھی چرچا کیا جا رہا ہے. ارے یہ دنیا میں نہیں بلکہ عرش اعظم میں دیکھو تو عرش اعظم میں بھی ولیوں کا چرچا کیا جا رہا ہے. تو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ ہر مقرر سے یہ آیت سنتے چلے آ رہے ہیں. ہر مقرر آنے والا اسی آیت کو عنوان سخن بناتا ہے، اور میں نے بھی بدستور اسی آیت کو عنوان سخن بنایا ہے. میری تقریر کا موضوع یہی آیت کریمہ ہے. سب سے پہلے الا، الف اور لام الف، الا. اس کے بعد انا. الا یہ عربی میں خبردار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. الا کے معنی خبردار. جب تک کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی خطرے کی جگہ ہو، جب کوئی نقصان دہ جگہ ہو، جب کوئی
डेंजर जगह हो तो वहां बोला जाता है खबरदार। फिर उसके बाद इन्ना, इन्ना जो है, इन्ना के माने बेशक के होते हैं। खबरदार बेशक, अला इन्ना, खबरदार बेशक। एक मरतबा मुतनब्बे किया और फिर अल्लाह फरमाता है बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आगे आयत में फिर मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले चंद अशआर गौसे पाक के बारगाह में अर्ज करने के लिए मैं लिख कर लाया हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तरस में सुनाऊं, तहत में ही सुनाता हूँ। आप जरा मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हम तो बड़े बड़े खुश नसीब हैं कि आज यहाँ पर गौसे आजम की महफिल कायम किए हैं और महफिल में बैठे हैं। आज गौसे पाक के बारगाह में पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। जब चादर शरीफ लेकर के चलते हैं तो ऐसा मंजर मालूम होता है कि आसमान से नूर की बारिश हो रही है। ऐसा मालूम होता है हर आदमी बेखुद या गौस मदद या गौस मदद का नारा लगाते हुए चादर के नीचे, कोई चादर के बाहर, कोई चादर पकड़ करके उनके बारगाह में जाते हैं तो देखने का मंजर होता है। मुझ गुनहगार को नसीब हुआ है, इसलिए मैं वो कैफियत बता नहीं सकता कि क्या कैफियत होती है। इंसान अपने आप में नहीं रहता, तो उसी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। आप जरा समाअत फरमाएं। क्या बताऊं क्या है रुतबा तेरा, सुभान अल्लाह, मेरे गौसे पाक का, क्या बताऊं क्या है रुतबा मेरे गौसे पाक का, है मलाइक में भी चर्चा मेरे गौसे पाक का। अल्लाह अकबर। ऐसा गौस अल्लाह ने हम लोगों को अता फरमाया। आने वाहिद में ऐसा गौस है, आने वाहिद में यानी थोड़ी देर में, आने वाहिद में बदल दें जिंदगी का पेचो खम, आने वाहिद में बदल दें जिंदगी का पेचो खम, है निराली शानो रुतबा मेरे गौसे पाक का, है निराली शानो रुतबा मेरे गौसे पाक का। दस्ते कुदरत के हैं मजहर नाइबीने मुस्तफा, दस्ते कुदरत के हैं मजहर नाइबीने मुस्तफा, है नबी से प्यारा रिश्ता मेरे गौसे पाक का, है नबी से मेरे, है नबी से प्यारा रिश्ता मेरे गौसे पाक का, है मलाइक में भी चर्चा मेरे गौसे पाक का। और समाज फरमाए, और समाज फरमाए, देवबंदी और वहाबी, देवबंदी और वहाबी को भगाने के लिए, देवबंदी और वहाबी को भगाने के लिए जोर से नारा लगाना मेरे गौसे पाक का। तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौस, अरे गौस, अरे ख्वाजा। जान लो जन्नत में जाने की तमन्ना है तो फिर, जान लो जन्नत में जाने की तमन्ना है तो फिर, कस के दामन थामे रहना मेरे गौसे पाक का, कस के दामन थामे रहना मेरे गौसे पाक का। दीनो दुनिया में ए आलम मर्तबा गर चाहिए, दीनो दुनिया में ए आलम मर्तबा गर चाहिए,
पढ़ते रहना तुम वजीफा मेरे या सुभान अल्लाह। पढ़ते रहना तुम वजीफा मेरे क्या बात है, एक की बात भी है। क्या बताऊं क्या है रुतबा मेरे गौसे पाक का, है मलाइक में भी चर्चा मेरे गौसे पाक का। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह मौलाना मोहम्मद बारिक सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुसलमानों पर नमाज फर्ज किया तो इरशाद फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जब रोजे फर्ज किया तो कुतिबा अलल लजीना अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए रमजान के ए मोमिनो। और जब हज फर्ज किया गया तो फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लोगों पर अल्लाह के घर को, अल्लाह के घर के लिए हज करना फर्ज करार दे दिया। इसी तरह से ज़कात फर्ज करना हुआ तो रब ने फरमाया वातु ज़कात, तुम अपने माल के ज़कात देते रहो। लेकिन गौर करने का मकाम है दोस्तों, अल्लाह ने अकीमुस्सलाह फरमाया, अकीमुस्सलाह से पहले अला नहीं इरशाद फरमाया, वातु ज़कात फरमाया, उससे पहले हर्फ़े तंबीह नहीं लाया गया, हज के लिए हर्फ़े तंबीह नहीं लाया गया। अल्लाह अकबर। और जब वलियों के बारे में बयान करना हुआ तो अल्लाह पाक अला इरशाद फरमाया, फिर इन्ना इरशाद फरमाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह ताला को सब मालूम है कि मेरे बंदे नमाज का इनकार नहीं करेंगे, मेरे बंदे रोजे का इनकार नहीं करेंगे, मेरे बंदे हज का इनकार नहीं करेंगे, मेरे बंदे ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, नमाज पर नमाज अदा करेंगे। ऐसी नमाजें पढ़ेंगे कि अपनी पेशानी में काले काले धब्बे पैदा कर लेंगे, गांव गांव में फिर करके नमाज अदा करेंगे। मगर जब मेरे महबूब बंदों की बारी आएगी, मगर जब अजमत औलिया की बारी आएगी तो ये इनकार कर देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, अल्लाह के वली दुनिया में तशरीफ लाए, क्यों आए? अल्लाह अकबर। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने नबियों को भेजा। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत शीस आए, हजरत हूद आए, हजरत दाऊद आए, तमाम पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। फिर सबसे आखिर में हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर इनकी क्या जरूरत थी? औलियाए किराम की, उलमाए किराम की क्या जरूरत थी? औलियाए किराम की क्या जरूरत थी? तो अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, हमारे आका इरशाद फरमाते हैं उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, हमारे उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के अंबिया के यानी हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरे सहाबा इस दीन की पैरवी, इस दीन को सैराब करेंगे, उनके बाद ताबईन सैराब करेंगे, उनके बाद औलियाए उम्मत इस दीन को सैराब करेंगे, इस दीन को जिंदा करेंगे, इस दीन को फैलाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा होगा हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में पेरेगुंडा शरीफ में हजरत बाबा फखरुद्दीन तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? दीन फैलाने के लिए तशरीफ लाए। ख्वाजा बंदा नवाज तशरीफ लाए, दीन फैलाने के लिए तशरीफ लाए। और इस हिंदुस्तान में सबसे पहले जो तशरीफ लाए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, गरीबों को नवाज दिए और करोड़ों की तादाद में लोगों को इस्लाम के मोहब्बत का जाम पिला करके मोहब्बत का पैगाम दिए, इस्लाम का पट्टा उनके गले में डाले। तो
इसीलिए औलियाए किराम की जरूरत है। औलियाए किराम ने दीन को जिंदा किया, औलियाए किराम ने दीन को फैलाया, औलियाए किराम के जरिए से दीन के कवानीन से हम सब आशना हुए। अगर ये औलिया ना होते तो शैतान हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया होता। अल्लाह अकबर। वैसे ही दीन के लुटेरे भेष बदल बदल करके हमारे बीच आ रहे हैं। इसीलिए तो शैतान ज्यादा कोशिश करता है कि औलिया की मोहब्बत, औलिया की अजमत इनके सीने में नहीं होना चाहिए। औलिया की अजमत अगर इनके सीने में होगी तो इनको बहकाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए ये तरह तरह से भेष बदल बदल करके आ रहे हैं ताकि हमारे सीने से अजमत औलिया निकाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस आयत करीमा में अपने वलियों को कितनी ताकत अता फरमाई है, कितना पावर अता फरमाया है। इस आयत करीमा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे वली के अंदर, मेरे महबूब बंदों के अंदर जो पावर देख रहे हो, जो अजमत देख रहे हो, जो मोहब्बत देख रहे हो, ये मैंने ही इनको अता किया है। ये मेरा ही दिया हुआ पावर है, ये मेरा ही दिया हुआ कुदरत है, ये मेरा ही दिया हुआ अजमत है। तो अल्लाह के वलियों के पास जितनी भी अजमत है, जितनी भी कुदरत है, जितनी भी ताकत है, कुव्वत है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। ये वली के अंदर अपने आप पैदा नहीं होती, कोई वली ये दावा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दोस्तों, ताकत की बात आ गई है तो ताकत दो तरह की होती है, एक दुनियावी ताकत और एक रूहानी ताकत। दुनियावी ताकत को मादी ताकत कहते हैं। एक मादी ताकत होती है, एक रूहानी ताकत होती है। दोनों ताकतों का मुवाजना करना है तो आइए इस वाकया को समाप्त फरमाइए। एक आप दुनिया की ताकत को समाप्त करने के लिए रूस में एक बार पनडुब्बी बनाकर, एक तो पानी का जहाज होता है जो ऊपर चलता है और एक पनडुब्बी जहाज होती है जो पानी के अंदर चला करती है। और पानी के अंदर जो जहाज चलती है पनडुब्बी, तो उसको चारों तरफ से नेटअप कर दिया जाता है। एक बूंद पानी क्या, एक जर्रा हवा का भी उसके अंदर नहीं जा सकता। उसके अंदर गैस भर दिया जाता है और चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। रूस ने अपना पनडुब्बी, जिसमें बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, होशियार लोगों को उसमें रखा और गैस भर करके उसको भेज दिया वो जायजा लेने के लिए कि समंदर के अंदर कितने बड़े बड़े अजाइबात हैं। समंदर के अजाइब व गराइब को देखने के लिए रूस ने भेजा। लेकिन चंद दिनों के बाद वो पनडुब्बी, समंदर के अंदर भी पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ से जाके टकरा जाता है। जब टकराया तो फौरन अपने रिमोट के जरिए से रूस को खबर किया कि हम लोग मुसीबत में फंस गए हैं, हमारी जहाज पहाड़ से जाकर टकरा गई है, हमारी मदद कीजिए। रूस हरकत में आता है और अपना जो कुछ भी हो सका बड़ी कोशिश किया, बड़ी मेहनत किया, लेकिन वो बचा ना सका। फिर उसने दूसरे मुल्क से मदद हासिल किया। दूसरे मुल्क वाले सब मिल करके गए, पनडुब्बी जहाज तो मिल गई, मगर देरी से पहुंचने की वजह से सबका इंतकाल हो चुका था, सबके सब मर चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके बरअक्स ये दुनिया की ताकत है। दुनिया की ताकत ने पनडुब्बी जहाज बना दिया, साइंस वालों ने जहाज बना दिया, पानी के अंदर चला दिया, और लेकिन जब खतरा आया तो उसे बचा ना सका। और इसके बरअक्स एक पानी जहाज में, एक कश्ती में 200 से 250 आदमी बैठे हैं, ताजिरों 200 से 250 लोग उसमें बैठे हैं। वो समंदर में चल रहा है, समंदर में रवा वो दवा है। इतने में मुखालिफ हवा आती है और हवा के थपेड़े से उस कश्ती के अंदर पानी आ जाता है, कश्ती डगमगाने लगती है। कश्ती में बैठे लोग परेशान हो रहे हैं,
کوئی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے، کوئی حضور کو یاد کر رہا ہے، اللہ اکبر، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اسی کشتی کے ایک کنارے پر اونٹ کے کھال کے چادر اوڑھ کر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے اور لوگ چلا رہے ہیں، بے چینی کا عالم ہے، جان جانے کا معاملہ ہے، مال سے کشتی بھری ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم میں لوگ سب پریشان ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو اونٹ کے کھال کی چادر اوڑھے ہوئے تھے وہ کشتی سے پانی میں اترتا ہے اور پانی میں چلتا ہوا تھوڑی دور جاتا ہے اور پانی کے سطح پر جا کر نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتا ہے اور نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ سب دیکھ کر کے پہچان گئے یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ سب نے فریاد کرنا شروع کیا، حضرت ہماری مصیبت کو ٹالیے، ہماری مصیبت کو دور کیجیے، ہم سب پریشان ہیں، ڈوبنے کے قریب ہیں، ہم کو بچا لیجیے۔ لیکن کوئی سنا نہیں جاتا۔ جب 2 رکعت نماز پوری ہوئی اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا تم لوگوں نے مجھ سے کچھ کہا؟ کہنے لگے سرکار زندگی جانے والی ہے، مال ڈوبنے والا ہے، کچھ تو کیجئے، بچا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت چھوڑو اور اللہ اکبر کہہ کر کے تم لوگ بھی میرے پاس آ جاؤ پانی میں چل کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اسی وقت پہ اللہ ہمت تو نہیں ہو رہی ہوگی لیکن سوچے ہوں گے کہ ایسے بھی جان جائے گی اور اگر ادھر جائیں گے ادھر بھی جان جائے گی، تو چلو اللہ کے ولی کے حکم پر سب نے بسم اللہ کہہ کر کے سمندر کے اوپر پاؤں رکھا تو دیکھا ارے ڈوبے گا کیا، پاؤں کے تلوا بھی نہیں بھیگا۔ اللہ اکبر، سب کے سب چل کر کے اللہ کے ولی کے قریب پہنچے اور جب اللہ کے ولی کے قریب پہنچے تو دیکھا ادھر جہاز، ان کی کشتی پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان لوگوں نے حضرت سے کہا حضرت یہ جو ہماری کشتی ڈوب گئی ہے، مصر کے ایک بہت بڑے تاجر نے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے بہت سارا مال دیا تھا، حضرت یہ مال ڈوب گیا تو ہم کیا کریں گے، کیسے کیا کریں گے؟ آپ نے تو اللہ کے ولی نے کہا اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پانی میں کھڑے ہو گئے، پھر نیت باندھ لیے، 2 رکعت نماز ادا کیے، اس کے بعد دعا کیے، دعا کرنا ہی تھا کہ ڈوبی ہوئی کشتی پانی کے اوپر آ گئی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو اب جاؤ اس کشتی میں بیٹھو اور مدینہ شریف پہنچ کر اپنے وعدے کے مطابق مدینہ میں غریبوں میں جا کے یہ مال تقسیم کر دینا۔ کہنے لگے ہاں حضرت ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن خدا کی قسم حضرت ہم لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک آپ اپنے کو بتائیں گے نہیں آپ ہیں کون۔ کہنے لگے کیا کرو گے سن کے؟ لوگوں نے ضد کیا اللہ کی قسم آپ بتائیے، خدا کی قسم آپ بتائیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم بتائیے۔ جب اس طرح سے قسم دینا شروع کیا تو کہنے لگے میں اویس کرنی ہوں، میں اویسے کرنی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اتنا کہنے کے بعد فرمایا جاؤ جاؤ جلدی بیٹھو کشتی میں، نہیں تو بھاگ جاتی کشتی۔ لہذا لوگ ادھر مڑے اور ادھر حضرت غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ روس والے کی طاقت مادی طاقت تھی اور اویسے کرنے کی طاقت روحانی طاقت تھی۔ اللہ اکبر۔ روحانی طاقت نے مال بھی بچایا اور جان بھی بچایا۔ تو دوستو اور بزرگوں تو وہ لوگ مدینہ شریف پہنچے اور مدینہ شریف پہنچ کر کے وہاں مدینہ شریف میں جتنے غریب تھے سب کو مال تقسیم کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ ولی کی خاص طاقت نہیں ہے، اللہ نے طاقت عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستوں اور بزرگوں یہ تو اویس قرنی تھے
جن کے بارے میں آپ نے جن کی روحانی طاقت کو آپ نے دیکھا، اور ماشاءاللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت اویس قرنی کے بھی چاہنے والے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے بھی چاہنے والے ہیں۔ جنید بغدادی کا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ مصلح بچھا کر کے پانی میں نماز پڑھا کرتے تھے اور چلا کشتی بنا کر کے اس پار سے اس پار جایا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے شان میں اسی لیے ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو اور بزرگوں، تو غوث اعظم بمنے دے سرو سما مدد دے، کعبہ ایما مدد دے، قبلہ ایما مدد دے۔ ہم لوگ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں۔ آج غوث اعظم کے بارگاہ میں ملک یمن سے بھی لوگ آئے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی لوگ پہنچے ہیں، پاکستان سے بھی پہنچے ہیں۔ ریاض بھائی، کیسا منظر رہتا ہے وہاں آج کے دن، خاص کر اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا بارگاہ دلہن بنا ہوا ہے اور اللہ کے بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ لوگ کوئی رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں نہ ہو، وہ در ایسا در ہے جہاں سے جو کوئی بھی جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ میں جب گیا تھا تو میرے ساتھ میں ایک ماں صاحب گئی تھی قدری سے۔ کئی ڈاکٹروں نے کہا تھا تم کو اولاد نہیں ہوگی، تم کو اولاد نہیں ہوگی۔ کئی ڈاکٹروں نے کہا تھا تم کو اولاد نہیں ہوگی، صبر کرو۔ لیکن وہ میرے پاس آ کر رونے لگی تو میں نے کہا غوث پاک ہی تم کو اولاد دے سکتے ہیں۔ ہاں، تو جب وہاں پہنچے تو میں نے ان کو لے جا کے بارگاہ غوث میں حاضر کر دیا۔ میں نے کہا میں نے دربار میں تم کو حاضر کر دیا ہے، تم مانگ لو، کتنا مانگنا ہے۔ اس نے مانگا اور غوث پاک نے دیا۔ وہاں سے آنے کے بعد اللہ کے کرم سے ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام غلام محی الدین میں نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غلام محی الدین، غوث پاک کیا نہیں دیتے ہیں؟ اللہ کے کرم سے، اللہ کے عطا سے غوث پاک مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، خالی نہیں کرتے۔ یہ اور ہیں جن کو نہیں ملتا ہے تو ہے مانگنا شرک ہے، مت مانگو۔ جن کو ملتا ہے وہ بار بار مانگتے ہیں۔ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ اللہ نے ان کو دیا ہے، خزانے کا مالک بنایا ہے، ہم ان سے مانگتے ہیں وہ ہم کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح سے فضیلت بھی اور نصیحت بھی۔ غوث اعظم کے فضیلت تو اتنے دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار نے ایک آپل کھایا تھا تو کئی سالوں تک غلامی کرتے رہے ایک آپل کے لیے۔ واقعی میں ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور ارے ہمارے لیے تو ایک آپل کیا، ایک لاری مل جائے تو ہم کھا کے ہضم کر لیں گے۔ لیکن ان کو یاد آیا کل محشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ سبق ہے۔ اولیاء کرام جو اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ غوث پاک کے والد بزرگوار جنہوں نے ایک آپل کھا لیا تھا تو کئی سالوں تک غلامی کیے، سیب کے باغیچے میں پانی ڈالے اور خدمت کرے ایک سیب کی گناہ معافی کرنے کے لیے۔ اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کسی کا سامان نہ اٹھا لیں، کسی کا سامان مل جائے تو سامان والے تک پہنچا دیں۔ اگر کسی کا سامان غلطی سے ہم نے استعمال کر لیا تو اس سے معافی منگوا لیں، کیونکہ ہمارے آقا سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ جب آقا کا
آخری وقت آیا تو حضرت بلال سے فرمایا اے بلال جاؤ مدینے میں ندا کر دو کہ کسی کا کوئی حق میرے اوپر تو نہیں ہے، کسی کا دل تو میں نے نہیں دکھایا ہے، کسی کے اوپر کوئی مجھ پر ناراض تو نہیں ہے، آئے کیونکہ اب میرا آخری وقت ہے، کل محشر کے میدان میں اگر وہ بدلہ چاہے گا تو میں ادا نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کتنے کا حق مارا ہے؟ بھائی نے بہن کا حق مار لیا، بھائی نے بھائی کا حق دبا کر کے بیٹھا ہے، پڑوسی کا حق مار کر کے بیٹھا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ لہذا دوستوں اور بزرگوں، دنیا ہی سے یہ سارا معاملہ ختم کر کے جانا ہے، کل محشر کے میدان میں نہیں ادا کر پائیں گے، کیونکہ ایک نمازی سے اللہ پاک پوچھے گا محشر کے میدان میں، اے میرا بندہ تو بہت بڑا نمازی تھا، تہجد کی بھی نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی بھی نماز پڑھتا تھا، اوابین بھی پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں ادا کرتا تھا، تمہارے پاس تو نمازوں کی بہت ساری نیکیاں ہیں، بولو کدھر جاؤ گے؟ کہنے لگا اللہ میرے پاس نیکیاں بہت ساری ہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اتنے میں ایک شخص آ جائے گا اور آ کر کے کھڑا ہوگا، یا اللہ یہ جو نمازی آدمی ہے جن کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، اس نے دنیا میں میرا حق دبا لیا تھا، میرا حق نہیں دیا تھا، اس لیے آج کے دن کے لیے میں نے اٹھا کے رکھا تھا، اے پروردگار مجھے میرا حق چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری نمازوں کی نیکیاں اٹھا کر کے ان کو دے دے گا، اب وہ پیدل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں اور بزرگوں، سارا معاملہ نپٹا کر کے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے واقعات آپ نے سنے، ہم نے سنے، یہ سارے واقعات سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے۔ غوث پاک ایک وقت کے نماز بھی چھوڑتے تھے، آپ کے نمازوں کو دیکھ کر آپ جب 25 سال کی عمر میں عالم اور حافظ اور قاری اور مفتی بن گئے، تو بننے کے بعد کسی مدرسے میں جا کے پڑھانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ 25 سال کی عمر ہے، کسی مدرسے میں جا کے پڑھانا چاہیے، لیکن پڑھانے نہیں گئے، ان کے دل نے کہا مجھے علم معرفت حاصل کرنا ہے، علم معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو معرفت حاصل کرنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ جنگل میں گئے، وہاں پر جب بھوک لگتی نرم پتے چبا کر کے پانی پی لیتے، پھر روزہ رکھ لیتے۔ 25 سال غوث اعظم نے جنگل میں عبادت و ریاضت کیا۔ 25 سال کے بعد ادھر 25 سال ادھر 25 سال، جب آپ کی 50 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے دل میں القاء ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں القاء ہوا، اے عبد القادر اب جاؤ بستی میں، اب جنگل چھوڑو، اب بستی میں چلے جاؤ، جا کر کے وہاں پر دین کی خدمت کرو۔ لہذا حضرت تشریف لائے، جنگل سے آئے ہیں، سیدھے جامع مسجد میں پہنچے، اور جیسے ہی مسجد میں پہنچے وہاں کے مقتدی اور جتنے بھی مسجد میں تھے کوئی آپ کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ عبد القادر ہیں، لیکن جیسے ہی پہنچے سب کے زبان پر جاری ہو گیا عبد القادر زندہ باد، عبد القادر زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے سے بڑے تک سب نے عبد القادر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں اللہ جس کو مرتبہ دے اسے کون روک سکتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف رکھے، آپ نے دینی خدمت کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تو سنا ہی ہے کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا، اے عبد القادر خلق خدا کے لیے تقریر کرو، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو فارسی زبان والا ہوں، یہاں تو عربی بولی جاتی ہے، میں کیسے بولوں گا؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا منہ کھولو، تو آپ نے منہ میں تھوک دیا اور پھر
آپ کا قلب روشن ہو گیا. پھر آپ نے تقریر شروع کی. اللہ اکبر. اس طرح سے تقریر کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام ہوتا وہاں پر 70,000 کا مجمع ہوتا. 70,000 کا مجمع ہوتا. آج تو ہم 5 آدمی میں بیان کرتے ہیں تو مائک میں بیان کرتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان فرماتے 70,000 کے مجمع میں تو مائک نہیں ہوتا تھا، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ جب تقریر فرماتے تھے تو جتنی بلند آواز سامنے والا سنتے تھے سب سے پیچھے والا بھی سنا کرتے تھے. یہ آپ کی آواز کی کرامت تھی. تو دوستو اور بزرگوں کو ایسا ولی اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور آپ نے دین کی خدمت کی اس طرح سے کی کہ آپ کا نام ہی محی الدین رکھا گیا، یعنی دین کا زندہ کرنے والا. ٹائم کتنا ہو گیا؟ اچھا 50 ہو گئے. ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات بے شمار ہیں. پانی پر آپ کا تسلط، آگ پر آپ کا تسلط، ہوا پر آپ کا تسلط، زمین پر آپ کا تسلط، کہاں آپ کا تسلط نہیں. اللہ اکبر. ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستو یہ اسی لیے تو سید الاولیاء ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. لیکن دوستو اور بزرگوں آپ نے بارہا سنا کہ آپ نے پیر کے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا اور عصا گاڑ دیا تو سمندر سمیٹ کر کے اپنی جگہ چلا گیا. بہت سارے واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک واقعہ میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ غوث پاک کے غلام کا واقعہ ہے. جب ہمارے ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی تو انگریز عیسائی تھا. وہ جب آیا ہندوستان میں تسلط ہوا تو وہ اپنی دھرم کا پرچار کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو عیسائی بنانا. آج بھی چلتا ہے نا، ان کے مشنری ہے، آج بھی وہ کرتے ہیں. چھوٹے قوم کے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو اپنے دھرم میں لاتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں. اسی طرح سے کشمیر میں اس طرح سے ان لوگوں نے محنت کیا کہ مسلمان، غریب مسلمان، بے گھر مسلمان، بھوکے مسلمان، ننگے مسلمانوں کو سمجھا کر کے پیسہ دے کر کے کسی کو گھر بنا کر کے دیا، کسی کے بچوں کو لالچ دیا کہ تمہارے بچے کو نوکری دیں گے، تمہارے بچے کو ڈاکٹر بنا دیں گے. اس طرح سے کر کے اس نے مسلمانوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا. کافی لوگوں کو اسلام سے منحرف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب ہمارے خوددار علماء کرام کو یہ خبر پہنچی بے چین ہو گئے کہ اللہ اکبر، ہمارے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، ہمارے اسلام کا نقصان کر رہے ہیں. تو چند علماء کرام دین کا درد لے کر کشمیر کے وادی میں پہنچے. کشمیر پہنچنے کے بعد وہاں کے مسلمانوں کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں کو سمجھا کر کے پھر اسلام میں داخل کرنا شروع کیا. جب عیسائی مشنری کو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے لوگ یہاں کشمیر آئے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھا کر کے پھر عیسائی دھرم سے منحرف کر کے اسلام میں لا رہے ہیں، تو چند پادری اکٹھے ہوئے. میٹنگ پر میٹنگ کی جا رہی ہے، کیسے کیا کیا جائے، ان مسلمانوں کو، عالموں کو کیسے دبایا جائے، ان عالموں کو کیسے یہاں سے بھگایا جائے. وہ اپنی حکومت کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے، جج صاحب ایسا معاملہ ہے،
हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेरने के लिए कुछ उलमाए किराम आ गए हैं जो मुसलमानों को मजबूत कर रहे हैं, और जिन लोगों को हमने मेहनत करके ईसाई बनाया था उनको भी वो अपने धर्म में फेर दिए। अब क्या होगा? तो जज ने कहा बिना वजह कैसे हम किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं? कोई प्रूफ लाओ, कोई सबूत लाओ। तो सबूत के बुनियाद के ऊपर हम उनको फांसी पर भी लटका सकते हैं। हम उन पर फांसी पर भी लटका सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो पादरी जो थे पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने कहा हाँ जज साहब एक पॉइंट है हमारे पास। कहा क्या है? कहने लगे मुसलमानों के जो नबी गुजरे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस है। उनकी हदीस है अंबियाए उम्मती का उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। इसका माना है उनके नबी कहते हैं कि मेरे उम्मती के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो आप इनसे सवाल कीजिए कि ये हदीस सही है या गलत है। अगर वो कहेंगे सही है तो कह दीजिए बनी इसराइल के नबी हजरत ईसा थे जो मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम भी मुर्दा को जिंदा करो। तुम उनके उम्मती के उलमा हो ना, तो मुर्दों को जिंदा करके बता दो तो हम मान जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे उलमाए किराम को गिरफ्तार किया जाता है, जज के सामने खड़ा किया जाता है। जज साहब पूछता है बताओ ये हदीस सही है कि झूठी है? तो उलमाए किराम ने कहा 100% सच्ची हदीस है, ये हमारे आका की हदीस है। तो कहने लगे जब तुम्हारे आका की हदीस है तो हमारे बनी इसराइल के नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम लोग आलिम हो लिहाजा तुम भी मुर्दा करके बता दो, तुम्हारे में से कोई भी एक मुर्दा को जिंदा करके बता दे। सारे उलमाए किराम के पसीने छूट गए। उलमाए किराम समझा तो सकते हैं मगर इतनी करामत कहाँ उनके अंदर, परेशान हो गए। कहने लगे अगर तुम नहीं जिंदा कर सकते हो तो कह दो ये हदीस झूठी है, तुम्हारा नबी झूठा है, तुम्हारा इस्लाम झूठा है। तो सारे उलमाए किराम कहने लगे हमारी हदीस भी सही है, हमारे नबी भी सच्चे हैं, हमारा इस्लाम भी सच्चा है, हमारा कुरान भी सच्चा है। तो कहने लगे तो फिर मुर्दा जिंदा करो। तो कहने लगे हमको टाइम चाहिए। जज ने कहा कितने दिन के टाइम? कहने लगे कम से कम 40 दिन का टाइम दे दो। तो कहने लगे ठीक है, ये 40 दिन तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, 40 दिन के बाद तुमको निकालेंगे और तुमने मुर्दा जिंदा कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो सबको फांसी में लटका दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमाए हक सबको कैदी बना करके जेल में डाल दिया गया और कह दिया गया मुर्दा जिंदा नहीं कर सके तो तुमको फांसी में लटका दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। किसी को नींद आएगी, जेल में है, नमाज पर नमाज पढ़ी जा रही है, मदीने वाले को याद किया जा रहा है, सरकार मदद फरमाइए, सरकार मदद फरमाइए। इस तरह से करते 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 30 दिन गुजर गए, 35 दिन गुजर गए, 39 दिन गुजर गए। जिस दिन 40वां दिन आया रो रो करके सबके बुरा हाल, और 40वां दिन जज के सामने सबको हाजिर किया गया। जज के सामने सबको हाजिर किया गया। जज कहता है तुम लोग चलो किसी में से जाकर के एक मुर्दा जिंदा कर दो। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और उधर हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन आका, हमारे आका इरशाद फरमाते हैं मुल्के हमदान में हजरत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से, ए अली, ए मेरे फर्जंद क्या देख रहे हो? हमारे उलमा कश्मीर के अदालत में लाजवाब हो चुके हैं, तुम फौरन पहुंचो और पहुंच करके उनकी मदद करो। हमदान कश्मीर से बहुत दूर, 6 महीने की मुसाफत का रास्ता। अल्लाह अकबर। हजरत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह
ایک قدم ہمدان میں رکھتے ہیں تو دوسرا قدم کشمیر میں۔ فوراً پہنچ گئے اور علماء کرام کے بیچ میں پہنچے۔ جب جج کہہ رہا تھا بتاؤ تمہاری حدیث جھوٹی ہے یا تمہارا نبی جھوٹا ہے یا تمہارا اسلام جھوٹا ہے، تو حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال انداز میں فرمایا اے جج، یہ ہمارے نبی کی حدیث بھی سچی ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہمارا اسلام بھی سچا ہے۔ بولو کتنے مردوں کو زندہ کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ بولو کتنے مردوں کو زندہ کرنا ہے؟ تو جج منہ دیکھنے لگا۔ اللہ کے ولی کے چہرے کا نور دیکھ کر جج کا دل دہل گیا۔ حضرت علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے جج، چلو لے کر کے مجھے قبرستان میں اور بتاؤ، ارے میں ایک زندہ نہیں کروں گا، میں پورے قبرستان والوں کو زندہ کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ تم کو اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ یہ تھوڑی ہے 40 دن کا چلہ، 4 مہینے کا چلہ، یہ چلہ نہیں، وہ چلہ دیکھو۔ علی حمدانی نے منہ پر کہا اے جج، اگر میں نے مردہ زندہ کر دیا تو تم کو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا ہوگا۔ جج نے کہا ٹھیک ہے، چلیے ایک پرانے قبرستان میں لے کے جاتے ہیں۔ قبرستان میں ایک جمع غفیر جمع ہے، بہت سارے عیسائی موجود ہیں، بہت سارے مسلمان موجود ہیں۔ اللہ اکبر! سارے بھیڑ کے بیچ میں حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورے قبرستان سے مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! جج واقعی آ کر کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور جب دیکھا پادریوں نے کہ جج مسلمان ہو گیا تو سارے پادری بھی اسلام قبول کر لیے۔ اللہ اکبر! یہ ہے تبلیغ کا نرالا طریقہ۔ اس طرح سے ہمارے اولیاء کرام نے دین کی خدمت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! جو دوستوں اور بزرگوں، اولیاء کرام کی عظمت تو ہمارے سینے میں ہے، لیکن اولیاء کرام کی محبت بھی رہنا، ان کا سبق بھی ہم کو یاد رہنا۔ اپنے بھائی کو ہم ستاتے ہیں، اپنے بھائی کی برائی کرتے ہیں، اپنے بھائی کی غیبت اور چاڑی اور چغلی کرتے ہیں۔ کیا یہی میرے پیر کا سبق ہے؟ میرے پیر نے یہ سبق دیا ہے کہ نمازیں چھوڑو، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، سنتے ہوئے ہم اپنے دوسرے کام میں چلے جاتے ہیں، یا کام نہیں ہے تو دوسرے دنیا کے کھیل میں مست ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے پیر کا سبق ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، پیر کا دامن مضبوطی سے تھامنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کا سبق کو یاد کیا جائے، ان سے محبت کیا جائے، ان سے الفت کیا جائے، کیونکہ کس کے دامن تھامے رہنا میرے غوث پاک کا، کس کے دامن تھامے رہنا میرے غوث پاک کا۔ جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر، جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر، کس کے دامن تھامے رہنا میرے غوث پاک کا۔ بس یہی سے بات ختم کی جاتی ہے۔ رات کافی ہو گئی، 11 بجے 11ویں کی محفل، 11ویں کا ٹائم، اللہ اکبر، 11واں دن، بڑے خوش نصیب ہیں۔ 11واں دن، 11ویں محفل، اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ہم سارے سنیوں پر اللہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے، اور اللہ پاک اس محفل کے صدقے میں، 11ویں والے کے صدقے میں فلسطین کے معصوم مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، اور ظالموں کو ذلت و رسوائی عطا فرمائے، اسلام اور اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سیدنا اللہ اکبر۔ ہمارے گارڈ نوری صاحب مرحوم جو انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک بہت بڑا غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں مرحوم و مغفور کو
जन्नत उल फिरदौस में आला व अरफा मकाम अता फरमाए, उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और इंशाअल्लाह जुमा में उनको लाने की जनाजा लेकर के आते हैं और बाद नमाज जुमा उनके तजहीज़ व तदफीन का काम होगा। आप सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा इस आखिरी सफ़र के महफिल में शिरकत फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।